ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ کرپشن انڈیکس کے مطابق گزشتہ برس دنیا کے مختلف حصوں میں بدعنوانی کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہوا، تاہم زیادہ تر ملک کرپشن ختم کرنے یا اس میں کمی لانے میں ناکام رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو رینکنگ میں 180 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پر ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی رینکنگ 117 تھی، یعنی پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے، جبکہ امریکہ 23ویں نمبر پر ہے اور اسے دنیا کا ان ملکوں میں قرار دیا گیا ہے جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے ملک جو فہرست میں سب سے نیچے نظر آ رہے ہیں وہ ہے صومالیہ، جنوبی سوڈان اور شام۔ تینوں ملک ہی بدامنی کا شکار ہیں۔ جن ملکوں میں بدعنوانی سب سے کم ہے ان میں نیوزی لینڈ اور ڈنمارک دونوں ہی برابر سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور ان سے تھوڑا ہی پیچھے ہے فن لینڈ۔ انڈیکس میں ممالک کو 1 سے لے کر 100 تک کے سکور دیے جاتے ہیں۔ یہ سکور 180 ممالک میں پبلک سیکٹر میں پائی جانے والی کرپشن کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ 1 کا مطلب کرپٹ ترین اور 100 کا مطلب کرپشن سے پاک ہونا ہے۔ اس سال پاکستان کا سکور 32 رہا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 1 درجہ کم ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اس سال 180 ملکوں میں سے بیشتر کا سکور 50 سے بھی کم تھا۔ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق جہاں دنیا کے اکثر ممالک میں کرپشن کی صورتحال میں بہتری نہیں ہوئی ہے، وہیں پاکستان ان ملکوں میں ہے جن کا سکور پہلے سے نیچے گیا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے عادل گیلانی۔ ویلکم ٹو دی شو عادل۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کی رینکنگ اور سکور کم کیوں ہوا ہے، اس کی کیا بڑی وجوہات ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کرپشن میں اضافے کی وجہ بنے؟ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس کا جو سروے ایشو کرتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ مختلف 13 مختلف ادارے ہیں جو سروے کرتے ہیں۔ اس میں ورلڈ بینک ہے، افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ اکنامک فورم ہے، ورلڈ جسٹس پروگرام ہے، اور ان کے سروے میں سے کرپشن کی لے کے ہر کنٹری کی اس میں جو بھی رپورٹ ہوتی ہے اس کو وہ ایک فارمولہ سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے دفعہ 8 سورسز سے 8 سورس کے اندر سے 5 سورسز نے پاکستان کو جو ہے نیگیٹو اسکور دیا ہے۔ اس کے اندر ایک تو سب سے بڑا جو ہے ہمارا یہ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم جو آج اس وقت وہاں پہ ڈیوس پہ چل رہی ہے، انہوں نے اسکور میں جو ہے 2 پوائنٹ اسکور کم کیے۔ ان کے کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جب آتا ہے کوئی ٹھیکیدار آتا ہے یا کوئی کمپنی آتی ہے تو کیا پاکستان میں اس کو امپورٹ پرمٹ کے لیے کیا پیسے دینے پڑتے ہیں، پبلک کانٹریکٹنگ کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا ٹیکس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا جوڈیشری کے جسے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یا رول آف لا انڈیکس ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے افسر کرپٹ ہے، کیا جوڈیشری کرپٹ ہے، کیا پولیس ملٹری کرپٹ ہے۔ یہ کوشچن ہے، ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور ایک اسکور کم ہو گیا۔ مگر ایک اسکور کم ہونے سے پاکستان کی کرپشن میں ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے کہ رپورٹ خراب آئی ہے، مگر اس سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ میں 2 اسکور کم ہوا ہے۔ وہاں پہ کرپشن پاکستان سے زیادہ بری ہوئی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، اور کینیڈا میں 4 کم ہوا ہے، کینیڈا میں 4 اسکور کم ہوا ہے، وہاں زیادہ بڑی ہے۔ فرانس میں 3 اسکور کم ہوا ہے، یو کے میں 4۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ڈنمارک کے اندر جو سب سے کلین ملک ہے اس کے اندر بھی 1 پوائنٹ کم ہوا ہے اسکور، وہاں یعنی کرپشن بڑی ہے۔ تو اوور آل کرپشن جو ہے دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی عمل میں پیسے کا جو عمل دخل ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پاکستان میں آپ کیا کہیں گے، کتنا یہ فیکٹر جو ہے کرپشن میں اضافے کا باعث بن رہا ہے؟ یہی تو فیکٹر ہے، سب سے بڑا فیکٹر جو کرپشن میں اضافے کا باعث ہے وہ پیسے کا عمل دخل ہے۔ پیسہ جو ہے وہ ہر قسم کی چیزیں غلط سے صحیح کروا لیتا ہے، کورٹ سے ڈیسیجن لے لیتا ہے، سرکاری افسروں سے کانٹریکٹ اوارڈ کرا لیتا ہے، اور یعنی آپ جس جگہ جائیں اکاؤنٹنگ اداروں سے جو ہے وہ اپنے کیسز بند کرا دیتا ہے، لا چینج کرا دیتا ہے، پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ ڈیواس کے اندر آپ جا کے دیکھیں، آج ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ٹیم گئی ہوئی ہے اس میں 3 ایسے ہیں جن کے نام جو ہے پاناما لیک میں ہے، نیب کی کرپشن میں انوالو ہیں، اور وہ ہماری ٹیم میں شامل ہے۔ وہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ کہ یعنی پیسہ جو ہے وہ مین وجہ ہے کرپشن کے بڑھنے کی، اور تو کرپشن روکنے کا ایک ہی علاج ہے پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ، رول آف لا جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری افسر یا منسٹر جو ہے ان کے اپنے اگر کانٹریکٹ چل رہے ہیں، اپنی کمپنیاں چل رہی ہیں تو اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ایبسنس آف رول آف لا ہے۔ تو موجودہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ بھی لگتی ہے اس معاملے کو ٹیکل کرنے میں؟ موجودہ حکومت کے اندر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں، ان سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ چاہتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو
ٹیم آ گئی ہے، اس ٹیم کے اندر جو کئی ان کے مرضی کے حساب سے نہیں آئے ہیں، کئی ان کی مرضی سے آئے ہیں، وہ خود جو ہے کرپشن کو ختم کرنا نہیں چاہتے. کئی لوگ اس میں ایسے ہیں جو کہ پچھلی حکومت میں تھے، کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ نیب کے کیسز ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، اور آج وہ کام چلا رہے ہیں ان کا. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عادل گیلانی ہمارا ساتھ دینے کا. یہ تھے عادل گیلانی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے.